یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي علی علیہ وآلہ وسلم کہ جو بندہ میری ذات پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت والے دن میں محمد خود اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نماز کے واجبات کو سماعت کر رہے تھے۔ کل نماز کے واجبات کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے نماز میں کسی چیز کے ترک ہو جانے کے حکم کو سماعت کیا تھا کہ نماز کا پھر کیا حکم ہوگا۔ تو اس میں ہم نے یہ سماعت کیا تھا کہ اگر نماز کا کوئی فرض نماز میں ترک ہو جائے تو اب نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، نئے سرے سے ہم کو ادا کرنی پڑے گی۔ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 7 فرائض ہیں۔ تو ان فرضوں میں سے اگر کوئی فرض ادا نہ کیا گیا تو نماز ہماری فاسد ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد تھا واجب۔ تو واجب کی پھر 2 اقسام تھی کہ ایک تو جان بوجھ کر واجب کو ترک کرے گا یا پھر وہ غلطی سے واجب ترک ہوگا۔ اگر تو جان بوجھ کر واجب کو ترک کرے گا تو نماز اس کی مکروہ تحریمی ہو جائے گی، نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ دہرانی ضروری ہو جائے گی۔ اور اگر غلطی سے اس کا واجب ترک ہو جاتا ہے تو اب نماز سجدہ سہو سے درست ہو جائے گی۔ تو اگر وہ سجدہ سہو بھی نہیں کرتا تو اب اس کی نماز کا حکم یہ ہے کہ وہ نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی واجب کے ترک ہونے کی وجہ سے۔ سجدہ سہو واجب ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا یہ ایک علیحدہ سے واجب ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو یہ واجب ترک ہونے کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد تھا ترک سنت۔ تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے نماز میں کوئی حرج تو واقع نہیں ہوتا، البتہ یہ کہ ثواب میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ اگر کسی نے سنت ادا نہیں کی نماز میں، جیسے مثال کے طور پر ثنا پڑھنا، یہ سنت ہے، تو اب اگر کوئی بندہ ثنا نہیں پڑھتا تو وہ ثنا پڑھنے کا جو اس کو ثواب ملنا تھا وہ ثواب سے محرومی ضرور ہو جائے گی، البتہ نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد ہم نے 6 واجبات سماعت کیے تھے کہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کا کہنا، الحمد شریف اور 7 سورت ملانا دوسرا واجب، تیسرا الحمد شریف مقدم یعنی پہلے پڑھنا، چوتھا آمین اور بسم اللہ الحمد شریف اور سورت کے درمیان ان کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا، اور 5واں قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، اور چھٹا امام کے پیچھے مقتدی کا چپ رہنا۔ آج ہم 7واں واجب انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ 7واں واجب ہے قوما۔ کون سا واجب ہے؟ قوما۔ تو قوما کہتے کس کو ہیں؟ قوما کہتے ہیں رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو قوما کہا جاتا ہے۔ تو 7واں واجب کیا ہے؟ قوما۔ پھر 8واں واجب ہے جلسہ۔ تو جلسہ کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو 9واں واجب جو ہے یہ ہے تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں؟ تو یہ توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے کہ تعدیل ارکان کا کیا معنی ہے، تعدیل ارکان یہ کیا واجب ہے۔ تو رکوع، سجود، قوما، جلسہ، اس میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ رکوع تو کرتا ہے، رکوع کے بعد سیدھا جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر اپنی مسجد میں کئیوں کو دیکھا ہے، ایک کو نہیں کئیوں کو دیکھا ہے کہ وہ قوما پورا ادا نہیں کرتے، رکوع کے بعد سیدھا کھڑے نہیں ہوئے، فوراً جو ہے وہ سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتا اور کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ سیدھا کھڑا نہیں رہتا تو اس کا یہ واجب ترک ہو جائے گا، نماز اس کی مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر علی بھائی ادھر آپ تشریف لائیں اور ان کو قوما کر کے دکھائیں کہ رکوع کے بعد یہ رکوع کیا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، سیدھا کھڑے ہوں گے
اب اس طرح سیدھا کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے، قوما ایک علیحدہ واجب ہے اور تعدیل ارکان ایک علیحدہ واجب ہے، یعنی سیدھے کھڑے ہونے پر ہمارے دو واجب مل گئے۔ اگر کوئی بندہ قوما پورا نہیں کرتا تو اس نے دو واجبوں کو ترک کر دیا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اب میں نے دیکھا جی وہ رکوع میں ہے، رکوع میں پورا سیدھا کھڑے نہیں ہوئے تو فوراً جو ہے وہ سجدے میں چلے گئے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اس کے نماز کے دو واجب ترک ہو گئے۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ وہ سیدھا بالکل کھڑا ہونے کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنے کے بعد سجدے میں جائے گا۔ اب اس میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگرچہ آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں لیکن میرا تو تھوڑا سا حق بنتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، تو یہ آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر کوئی بندہ رکوع میں جاتا ہے سیدھا کھڑا ہوتا نہیں پورا تو وہ فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے، یعنی اپنا قوما مکمل نہیں کرتا، تو یہ میرا ایک سوال ہے، یہ ہاں اور نہ میں آپ جواب دیجیے گا۔ تو کیا وہ آخر میں سجدہ صاف کرے تو نماز درست ہو جائے گی؟ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ جان بوجھ کے اس واجب کو ترک کر رہا ہے، تو جان بوجھ کے اگر واجب کو ترک کرے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، تو اب اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح پھر جلسہ ہے، تو جلسے میں عمومی طور پر سجدے کے بعد بندہ پورا بیٹھا نہیں تو دوسرے سجدے کی طرف چلا گیا، تو کم از کم بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، یعنی جتنی سبحان اللہ یہ کہنے میں جتنا وقت گزرانا اتنا وقت سیدھا بیٹھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح بیٹھتا نہیں تو ایک تو جلسہ واجب اس کا ترک ہوا اور دوسرا اس کا تعدیل ارکان بھی واجب ترک ہو گیا، تو دو واجب اس نے ترک کر دیے، تو اب اس کی بھی سجدہ صاحب سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے اس کو واجب کو ترک کیا ہے، دو واجبوں کو جان بوجھ کے ترک کیا ہے۔ تو یہ واجب تھے، پہلا ساتواں جو واجب آج ہم نے سنا وہ قوما، آٹھواں جلسہ اور نامہ تعدیل ارکان، پھر 10واں جو واجب ہے وہ ہے بالترتیب دو سجدے کرنا، ایک سجدہ کیا پھر اس کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا، یعنی جلسہ کرنے کے فوراً بعد جو ہے وہ آگے چلے جانا دوسرے سجدے کے لیے۔ پھر 11واں واجب ہے وہ ہے رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار کرنا، تو رکوع ہر رکعت میں ایک بار کرنا یہ واجب ہے، اور 12واں جو واجب ہے وہ ہے سجدے ہر رکعت میں 2 بار کرنا۔ تو یہ آج ہمارے 12 واجبات مکمل ہوئے۔ اب اس میں جو ہے کہ 30 واجب ہے جی، ہم کس طرح یاد کریں؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ واجب پر نماز منحصر ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی واجب کو نہیں سمجھے گا، نہیں سیکھے گا، نہیں جانے گا، نہیں پہچانے گا تو کیا اس کی نماز درست ہوگی؟ یعنی ضروری ہے یہ واجب کو یاد کرنا اور واجبات کو سمجھنا۔ جی 30 واجب کیسے یاد ہوئے؟ تو یہاں پر یہ مثال اس لیے دینے لگا ہوں کیونکہ یہاں پر ہمارے اکثر یہ کاروبار کرتے ہیں، تو ہم کو پتا ہے کہ بیڈ شیٹ کی کتنی قسمیں ہیں، وہ 30 سے زیادہ ہیں، لیکن سب کے ریٹ کا پتہ ہے۔ گاہک یہ دکھاؤ جی اے 300 دی، اے بکھاؤ جی اے 500 دی، اے بکھاؤ جی اے 700 دی، تو اگر یہ یاد ہو سکتا ہے تو یہ 30 واجب بھی یاد، وہ 2 روزانہ کا کام ہے تو یہ بھی روزانہ کا کام ہے، تو یہ مشکل نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن ایک مرتبہ یاد کرنے ہیں نا، تو آپ اس کو ترتیب بنا رہے روزانہ کا، ایک جس طرح ہم سماعت کر رہے ہیں اسی طرح ایک ایک کھانا ہم یاد کرتے رہیں تو انشاءاللہ ایک دن ہوگا، 5 دن لگیں گے، 6 دن لگیں گے، 10 دن لگیں گے، 15 دن لگیں گے، 20 دن لگیں گے، ایک نہ ایک دن تو ہمیں یاد ہو ہی جائیں گے نا۔ تو زمانہ کوشش میں تو انشاءاللہ ہمیں معافی ہوتی ہے، زمانہ کوشش میں تو یاد کرنے کی ہم پر ضروری ہے، یہ پہلے ہم پر واجب تھا یاد کرنا۔ چلو آج تک ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، تو آج ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان 30 کے 30 واجبات کو ہم یاد کریں گے۔ الحمدللہ میرے پاس یہ جو بچے پڑھتے ہیں نا مسجد میں، الحمدللہ آپ کسی بچے کو بھی اٹھا لیں، کل ایک نمازی کو میں نے اس کا وہ ڈیمو دکھایا ہے، الحمدللہ ان بچوں سے میں نے واجبات زبانی ان سے پوچھے ہیں،
تو الحمدللہ جتنے بچے پڑھتے ہیں اکثر بچوں کو نماز کی شرائط، فرائض، واجبات الحمدللہ زبانی یاد ہے. اور یہ جو درس ہو رہا ہے نا ہمارا الحمدللہ، یہ جو بچے سماعت کر رہے ہیں ان بچوں کا باقاعدہ 7 رمضان مبارک کو ٹیسٹ ہوا تھا. جو 6 پچھلے درس گزر چکے 7 رمضان کو باقاعدہ ٹیسٹ ہوا تھا، ان کے نمبر لگائے گئے تھے، ان کو یاد کروایا گیا تھا. اور یہ 25 جو دروس ہوں گے اس کا پھر دوبارہ ان بچوں کا ٹیسٹ ہوگا، اور جو ماشاءاللہ اس میں پوزیشن حاصل کرے گا اس کو انشاءاللہ انعام بھی دیا جائے گا. تو مقصد فقط اس میں کیا ہے؟ دین سکھانا. تو اس وجہ سے یہ واجبات انتہائی اہم اور ضروری ہیں، اس کو ضرور بھی ضرور یاد کریں. اب اس میں ایک اور مسئلہ آپ سماعت فرمائیں جو اکثر طور پر پوچھا گیا ہے، اور پوچھنے کے بعد اپنے مسئلے پر ہی فوکس کیا گیا ہے، شرعی مسئلے کو جو ہے وہ فوکس نہیں کیا گیا. انجیکشن لگوانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو ڈرپ یا انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ شرعی مسئلہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے یا ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ جو ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں، ڈاکٹر کمل صاحب، ڈاکٹر علی صاحب نظر آ رہے ہیں، تو یہ ان کو جلدی سمجھ آئے گی. میں انشاءاللہ کوشش کروں آپ کو اس کا ہوں. ایک ہوتا ہے منفذ، یعنی جسم کے وہ حصے جو قدرتی طور پر سوراخ ہیں، جیسے ناک، کان، منہ، یہ منفذ ہے. تو جو اگر منفذ سے چیز اندر داخل ہو اور معدے اور دماغ تک پہنچ جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے مسام، یہ جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں. تو وہ مسام، اگر کوئی چیز مسام کے ذریعے جسم میں داخل ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسے مثال کے طور پر ہم جب نہاتے ہیں نا، ہمیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، تو وہ مسام کے ذریعے ہمارے جسم میں پانی داخل ہوتا ہے. تو اگر انجیکشن بھی مسام پر لگتا ہے، تو اگر مسام کے ذریعے ہم روزے کو ٹوٹنے کا کہیں گے تو پھر ظاہر ہے نہانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر کوئی چیز ڈنگ مارتی ہے، سانپ ڈنگ مارتا ہے، تو تمام فقہاء کرام کا یہی جو ہے وہ قول ہے کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. حالانکہ اس سے تو ظاہر اندر گیا، لیکن وہ کس کے ذریعے گیا؟ مسام کے ذریعے، منفذ کے ذریعے نہیں کیا. تو جو چیز منفذ کے ذریعے جسم میں داخل ہو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو چیز مسام کے ذریعے داخل ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. انجیکشن، ڈرپ یہ چونکہ مسام میں لگتے ہیں جس کی وجہ سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ رب العزت ہمیں شرعی احکامات سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.